اسلامی سیاست کے عملی پہلو۔ کل آپ کو خلیفہ کے انتخاب کے طریقے بتلا دیے تھے اور اس میں اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ شریعت نے اس کے لیے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا ہے، البتہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے طرز عمل سے 4 صورتیں سامنے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو فقہاء نے لکھا ہے، اپنے سیاست کے حوالے سے جو کتابیں مرتب کی گئی ہے ان کتابوں میں ان 4 طریقوں کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ تغلب بھی انعقاد خلافت کا ایک ذریعہ ہے، اگرچہ شرعاً صحیح نہیں ہے، لیکن اگر اس کو اختیار کر کے کوئی شخص خلیفہ بن جاتا ہے، خلافت پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کا بھی انعقاد ہو جائے گا، خلیفہ بن جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اب کوئی شخص خلیفہ بن گیا، اس کا انتخاب کسی بھی طریقے سے ہو گیا، اس کا انتخاب کسی بھی طریقے سے ہو گیا، اب اس کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ اسلامی حکومت کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، الذین مکناہم فی الارض، کہ جن لوگوں کو ہم زمین کے اندر تمکین دے دیں، قدرت دے دیں، حکومت دے دیں، تو ان کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے، یعنی گویا کہ عبادات کا نظام یہ اسلامی حکومت کی پہلی اور اولین ترجیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ، اس زکوٰۃ کے نظام کو، مالی نظام یہ قائم کرنا، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، سارے آپ لکھتے چلے جائیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ خلافت کی ذمہ داریاں، میں نے آپ کو بتلایا کہ آپ خلافت کہہ دیں، امارت کہہ دیں، ٹھیک ہے، وزیر اعظم کہہ دیں، وزارت عظمیٰ کہہ دیں، صدارت کہہ دیں، کوئی بھی برسر اقتدار شخص، کوئی بھی برسر اقتدار شخص کسی بھی نام سے ہو، ٹھیک ہے، ان کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے امن و امان کو قائم کرنا، امن و امان، کیونکہ عبادات کا نظام ہو، مالیات کا نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، وہ اپنے وجود سے پہلے ماحول چاہتا ہے، لہذا سب سے پہلے آپ ماحول بنائیں گے امن کی صورت میں، اور قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، جیسے کل میں نے آپ کو بتلایا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، سب سے پہلے جو ان کو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہو گئی، یعنی امامت کبریٰ جب ان کو حاصل ہو گئی تو انہوں نے کیا جو چیز مانگی اللہ تعالیٰ سے وہ امن کے حوالے سے مانگی، امن ہوگا تو قوانین کا نفاذ ہو سکے گا، امن نہیں ہوگا تو قوانین کا نفاذ نہیں ہوتا، اس وجہ سے سب سے پہلے یہ ہے۔ اس کی دلیل وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل، سمجھ گئے الآخر، اسی کے اندر معیشت کا استحکام بھی ہے، آپ دوسرے کو بنائے دلیل وہی بنے گا، معاشی استحکام، اس کی دلیل بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس آیت کا اگلا حصہ اس کے اندر کیا ذکر ہے؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ کا ذکر ہے، تو وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ یہ اسی معاشی استحکام سے متعلق ہے۔ دیکھیں ہم کہاں کہیں پر بھی کوئی اجتماع کرتے ہیں نا، کئی دنوں پر مشتمل اجتماع، تو وہاں سب سے پہلے پنڈال کے اندر 2 چیزوں کا وہ کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ایک یہ ہے کہ کھانے پینے کا انتظام درست ہو جائے، اور ایک سیوریج کا جو نظام ہے وہ درست ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر ان کا کوئی کام چلتا نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانی ضروریات ہے، پہلے ان کو آپ حل کریں گے، ان کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ جمع کر سکیں گے، ان کو آپ رکھ بھی سکیں گے۔ اگر یہ ضروریات آپ پوری نہیں کرتے تو پھر آپ وقتی طور پر 1 گھنٹہ 2 کے لیے کوئی آ بھی جائے آپ کے پاس، لیکن وہ آپ کے ساتھ برقرار نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اسلامی خلافت کی ذمہ داریاں، اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلے امن و امان کو قائم کرنا، اگر پہلے سے قائم ہو تو ان کو برقرار رکھنا، اور معاشی استحکام اپنی رعایا کو دینا، اس کے بعد پھر ان سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
ورنہ ایک شخص بھوکا ہے، پیاس و افلاس کا مارا ہوا ہے، آپ اس سے کیا کروائیں گے؟ اس سے تو آپ کوئی مطالبہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہیں گے بھئی پہلے مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ، میں اس قابل ہو جاؤں کہ مسجد تک تو چلا جاؤں، میں اس قابل بھی نہیں ہوں بھوک و پیاس کی وجہ سے، افلاس اور کمزوری کی وجہ سے کہ میں مسجد جا سکوں، تو آپ مجھ سے عبادت کے نظام قائم کرنے کا مطالبہ کیسے کرتے ہیں؟ بہرحال دوسری چیز کیا بن گئی؟ معاشی استحکام۔ دلیل وہی ہے، عدالت کا نظام ہو۔ عدالت کا نظام، کیونکہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے اس کے اندر تعلی ہے، ظلم ہے، جبر ہے، اختلافات ہیں، آپس میں اختلافات ہیں اور ایک دوسرے کے حق ماری کرتے رہتے ہیں، لہذا ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاس عدالت کا نظام ہو، یعنی لوگوں کے درمیان مساوات اور برابری ہو اور کوئی شخص کسی احساسی کمتری کا شکار نہ ہو۔ سب سے بڑی بات جو لوگوں کے اندر کم ہمتی پیدا کر دیتی ہے وہ احساس کمتری ہے۔ کیا ہے؟ جب ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ فلاں سے مل لوں، فلاں سے بات کروں، فلاں کے پاس چلا جاؤں یا فلاں دکان سے خریداری کروں، تو ایسی صورت میں پھر اس کے اندر احساسی کمتری پیدا ہوتی ہے، اور یہ احساسی کمتری جب انتہائی حد درجے تک پہنچتی ہے تو پھر یا تو بغاوت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا یہ کہ نکماپن، غربت کے عام ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے عدالت کا نظام مساوی بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے اور یہ خلافت کی ذمہ داریوں میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ مساویانہ عدالتی نظام، کیا؟ عدالت کا نظام مساویانہ کہہ دو، مساویانہ عدالتی نظام، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ قرآن پاک نے تمام انسانوں کو ایک ہی نظر سے رکھا ہے، کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لا فضل عربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمام انسان برابر ہے، اور اس کے لیے وہی آیت آپ پڑھیں گے جو سورہ قاف میں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ٹھیک ہے؟ یعنی لوگوں کے درمیان جو قبائلی بنیادوں پر، خاندانی بنیادوں پر، رنگ و صورت کے اعتبار سے فرق رکھا گیا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کوئی برتری حاصل ہے قانون کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ قانون کے اعتبار سے، مگر یہ کہ سب کے سب برابر ہیں، ان کے درمیان یہ فرق صرف اور صرف تعارف اور پہچان کے لیے ہے، ورنہ قانون کے اعتبار سے سارے کے سارے سب برابر ہے، ٹھیک ہے؟ اس دلیل کیا بنے گی؟ انا خلقناکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اب دیکھیں، آپ کہیں گے کہ لوگوں میں تو خاندانی اعتبار سے فرق ہے، سید کو جو مقام حاصل ہے وہ دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہے، لیکن یہ ذاتی فضیلتوں کی بات نہیں چل رہی قانون کے سامنے، لہذا اگر کوئی جرم سید کرے گا یا کوئی دوسرے خاندان کا فرد کرے گا، سزا دونوں کی ایک ہے، قانون کے سامنے دونوں ایک ہے۔ ہاں، اخلاقی بنیادوں پر کسی کو دوسرے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقاکم یعنی سب سے زیادہ جو متقی و پرہیزگار انسان ہے اس کو دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہے، لیکن قانون کی روح سے نہیں، قانون کی روح سے وہ سب لوگوں کے ساتھ مساوی ہے، البتہ احترام، قدر، عزت، تکریم وغیرہ کے اعتبار سے اس کو فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں نا، تمام انبیاء کرام نبی ہونے کے ناطے سب برابر ہے، نبی ہونے کے ناطے سب برابر ہے، تمام صحابہ کرام صحابی ہونے کے ناطے سب برابر ہے، صحابی ہونے کے ناطے کسی میں چھوٹا بڑا نہیں ہے، نبی ہونے کے ناطے کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لا نفرق بین،
ان کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے، کس اعتبار سے؟ صاحب نبوت ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اس طرح صحابی ہونے کے اعتبار سے، اسی طرح پوری انسانیت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے انسان ہونے کے ناطے، پوری انسانیت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے انسان ہونے کے ناطے۔ ہاں بعض لوگ با کردار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، تو اپنے عمل، کردار اور اپنے جو ہے نا قدر و منزلت کے اعتبار سے ان کو قدر دی جاتی ہے، احترام دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو مساویانہ عدالتی نظام ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ مساویانہ عدالتی نظام، یہ خلافت کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور جس خلافت میں یا جس حکومت کے اندر عدالتی نظام مساویانہ نہ ہو تو وہاں بغاوتیں پھیلتی ہیں، کہ کم ہمتیاں پیدا ہوتی ہیں، یا غربت عام ہو جاتی ہے، غربت عام ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، عبادات کا نظام۔ عبادات کا نظام جیسے کہ میں نے آپ کو بتلا دیا، نماز ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے، اور حج ہے، تو اس کی ادائیگی کے لیے ماحول فراہم کرنا، اور جو وسائل آپ سے ہو سکے ان کو بروئے کار لے کر آنا، اور اگر کوئی خرچہ، کوئی روڈ یا جہاز وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو، جیسے کہ آج کل یہ سفری معاملات ہے، ان سفری معاملات لوگوں کے لیے آسان سے آسان تر کر دینا، یہ عبادت کا نظام ہے۔ تو اس عدالت کے نظام کی دلیل کیا ہے؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، ٹھیک ہے، وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف۔ چوتھا شعبہ، پانچواں شعبہ آپ کے پاس بنے گا امر بالمعروف کا شعبہ، ونہی عن المنکر۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پولیس کا نظام، کیا؟ پولیس کا نظام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام، کہ جو برائیوں سے روکیں اور اچھائیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلامی نظام حکومت میں جو خلیفہ کی ذمہ داریاں ہے یا امیر کی ذمہ داریاں ہے، ان ذمہ داریوں میں یہ چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ آتوا الزکوٰۃ کے بارے میں میں نے آپ کو بتلا دیا، تو اس کو آپ مالیات کا نظام کہہ سکتے ہیں، عشر کی وصولی، مالیات کا نظام۔ عبادات کے بعد چونکہ وہ عشر ہے یا زکوٰۃ ہے، وہ بھی عبادات کے زمرے میں آ سکتے ہیں، اس وجہ سے آپ عبادات میں بھی اس کو داخل کر سکتے ہیں۔ اگر آخری طور پر الگ طور پر ذکر کر دیتے ہیں تو آپ اس کو مالیات کا نظام کہہ دیں۔ مالیات میں زکوٰۃ ہے، عشر ہے، خراج ہے، اس کی وصولی اور ان کو ان کے مستحقین تک پہنچانا، یہ خلافت کی ذمہ داریوں میں سے، خلافت کی ذمہ داریوں میں سے زکوٰۃ، عشر، خراج، ٹیکس، جزیہ، یہ ساری چیزیں، اس کے نظام قائم کرنا اور ان کو اپنے مستحقین تک پہنچا دینا، یہ خلیفہ وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ سمجھ گئے؟ وہ کل میں نے بتلا دیا تھا، انسانی حقوق کا تحفظ، اس کے دلائل وہی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ٹھیک ہے، حق کی دفاع، یہ ساری چیزیں پھر انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ بہرحال خلافت کی ذمہ داریوں میں سے بنیادی طور پر یہ چیزیں ہیں، جو بھی خلیفہ بنے، جو بھی حکومت وجود میں آئے، جو بھی شخص اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اس منصب کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں تو میرے ذمہ یہ کام آئیں گے، ان میں سے کسی بھی کام کے اندر وہ کوتاہی کرے گا اور مستحقین تک ان کا حق نہیں پہنچائے گا تو اس بارے میں وہ مسئول ہوگا، ٹھیک ہے، اور آخرت میں ان سے پوچھا جائے گا۔ جتنا بڑا اونچا اور افضل مقام ہے تو ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داریاں بھی اتنے سخت ہیں، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ختم۔ یہ تو میں خود یہ تو وہ ذمہ داریاں ہیں جو حاکم وقت کے اوپر ہیں، جو خلافت کی ذمہ داریاں ہیں۔ اب رعایا کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ کہ جو اس ملک کے اندر رہنے والے لوگ ہو
ان کی ذمہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اطاعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اطاعت کے لیے کیا لازمی ہے کہ ناجائز امور میں امام کی اطاعت نہیں کی جائے گی، عام جو مباح امور ہے اس میں اطاعت کی جائے گی۔ اس کی دلیل اطیعوا الرسول وأولی الامر منکم۔ احادیث مبارکہ تو بہت زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اگر کوئی حبشی جس کا سر یعنی جسمانی اعتبار سے اتنا کمزور ہو، اتنا بے رنگ ہو اور بہت قباحتوں سے بھرپور ہو، لیکن جب وہ تمہارا امیر بن جائے تو پھر اس کی اطاعت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اور میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن عصى الامیر فقد عصانی، لیکن یہ ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق بشرطے کہ اطاعت محض ہو، بشرطے کہ کسی ناجائز کام کا حکم نہ ہو، ورنہ اگر ناجائز کام کا حکم ہوگا تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ دلائل بتلا دیے تھے، صحیح؟ اچھا، لا طاعت لمخلوق یہ ایک اسلامی ریاست فی معصیت الخالق، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لیتے تھے تو اس میں ایک بات ہوتی تھی، لا یعصینک فی معروف، یعنی اچھائیوں میں تو نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن اگر ناجائز کام کا حکم دے دیا جائے تو اس کو پورا بھی نہیں کرنا ہے۔ دلیل لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ایک اسلامی ریاست کو غیر اسلامی ریاست سے الگ کرنے کا یہ موٹو ہے، ٹھیک ہے، یہ پہچان ہے کہ اسلامی ریاست کا جو موٹو ہے اور جو کیا کہتے ہیں نشان امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ میں نے بتلا دیا تھا کہ امان اللہ خان صاحب نے جو افغانستان کا آئین بنا دیا تھا تو اس کے سب سے اوپر یہی لکھا تھا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ آج بھی افغانستان کے اندر میرے خیال سے کوئی آئین نہیں ہے تو وہی پرانے آئین ہے، اگر تبدیلیاں کی ہو تو کی ہوں گی، ورنہ باقاعدہ کوئی آئین مرتب نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ کام ہو گیا۔ نمبر 2، قانون کی پاسداری۔ قانون کی پاسداری کی جائے گی، یعنی رعایا جو قانون ان کو دے دیا جائے اس قانون کے مطابق رہیں گے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کوئی قانون اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لیں گے اور بنانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ اس کے لیے میں ایک دلیل دیتا ہوں، دلیل گو وہ عمومی طور پر اس حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن یہاں اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم ساری بات کس کی کر رہے ہیں؟ اسلام کے دیے ہوئے نظام کی کر رہے ہیں نا، تو اس بارے میں بتلایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کا راستہ ہے اس سے علاوہ جو دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ ناقابل قبول ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ بتلا دیا، گویا کہ یہ عام اسلام سے حوالے سے بات ہے پوری جامعہ، لیکن اگر آپ اسلامی نظام مرتب کر دیتے ہیں تو بطور دلیل کے اس کو پیش کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا یہ نظام واقعی اسلامی اصولوں کے مطابق ہی بنا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، ٹھیک ہے، یہ آپ کی دلیل ہو سکتی ہے، سمجھ گئے؟ یہ دلیل تام نہیں ہے، نہیں پھر اعتراض کرے گا کہ یہ دلائل اس کے ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے۔ بھائی دلائل مجموعی اعتبار سے اگر آپ استدلال کرنا چاہے اور اگر آپ کا نظام جو ہے نا شرعی اصولوں کے مطابق آپ نے بنا لیا ہے تو آپ یہاں استدلال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اعتراض ہے کسی قانون کے خلاف شریعت ہونے پر تو اس کے لیے آپ اپنا احتجاج، آپ اپنا جو کیا پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ قانون درست نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلیاں کر دی جائے، اس کے اندر یہ فقہی کمزوری ہے وغیرہ وغیرہ، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جب عمل کی دنیا میں آئیں گے تو پھر کیا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے قانون موجود ہے، ہمارا آئین موجود ہے، ہمارا پورا نظام موجود ہے،
اس نظام کے اندر آپ کو رہنا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر آپ دوسرا نظام بنانا چاہیں گے تو باغی تصور کر کے آپ کو قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تعاون فی الخیر والبر، نیکی میں حکومت کے ساتھ کیا کرنا؟ تعاون کرنا. حکومت ایک نظام بناتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اس نظام میں قوم کا خیر ہے، بھلائی ہے، تو پھر آپ بھی اس نظام کا حصہ بن کر جہاں تک آپ سے ہو سکے اس قانون کو خود بھی فالو کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے، تاکہ آپ کی طرف سے حکومت کو کوئی نقصان اور خطرہ، کیونکہ آپ کی طرف سے جو حکومت کو خطرہ لاحق ہوگا نا تو بدامنی پلے گی. بدامنی، قرآن پاک نے قطعاً بدامنی کو قبول نہیں کیا ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. بار بار اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتے ہیں کہ بھئی اصلاح ہو جانے کے بعد، امن قائم ہو جانے کے بعد فساد پھیلانا یہ شریعت نے قبول نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. لہذا تعاون فی الخیر والبر، اور دلیل کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. یہ آپ کے پاس دلیل ہے. ٹھیک ہے. دفاعی امور میں تعاون، قرآن پاک نے یہ کہا اذا قیل لکم انفروا فانفروا. ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ میں ہے فانفروا خفافا وثقالا. جیسے آپ کو حکم ہو جائے تو پھر آپ نے ملک کے دفاع میں، اپنی حکومت کے دفاع میں آگے بڑھنا ہے. اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا کہ جب تمہیں یہ کہا جائے کہ دفاعی امور میں مملکت کے ساتھی بن جاؤ تو تم کیا ہو جاتے ہو؟ بوجھل ہو جاتے ہو اور حکومت وقت کا ساتھ نہیں دیتے. تو اس کو ایک شکوہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، گویا کہ یہ کام درست اور صحیح نہیں ہے. لہذا دفاعی امور میں آپ حکومتی وقت کیا بنیں گے؟ دست و بازو بنیں گے، معاونت کریں گے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اسرائیل جو ہے ایک حکومت ہے، چھوٹی سی حکومت ہے، اس کی کل آبادی جو ہے نا اب کروڑوں میں بھی تقسیم تک نہیں پہنچی، بلکہ 90 لاکھ کے لگ بھگ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کروڑ سے کم ہے. لیکن اس کا ہر نوجوان فوجی ہے، اس کی ہر نوجوان لڑکی کیا ہے؟ فوجی تربیت یافتہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے کہ عام تعلیم دیتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیم گاہوں کے اندر طلبہ کی تربیت کے درمیان ان کو فوجی ٹریننگ بھی دے دیتے ہیں. اب بر وقت ضرورت، جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو پوری قوم گویا کہ فوج بن جاتی ہے. قوم کا ہر نوجوان کیا ہے؟ بر وقت ضرورت فوجی بن جاتا ہے. ہاں، عام حالت کے اندر خاص لوگ، محدود قسم کے لوگ جو ہم وقت ریاست کو درکار ہوتے ہیں وہ فوجی قرار پاتے ہیں، ورنہ بر وقت ضرورت سب کے سب کیا ہے؟ فوجی ہے. اسی وجہ سے شریعت نے بھی اس بات پر نظر رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کھیل کود کرنا چاہو تو سب سے بہترین کھیل کود کیا ہے؟ رمج ہے. رمج، تیر بازی ہے، گھوڑا بازی ہے، اور اس طرح کیا ہے؟ شہ سواری ہے. بہترین کھیل کود ہے. اپنے نوجوانوں کو یہی دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ بر وقت ضرورت یہ آپ کا کام آ سکے، کیونکہ جب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں، ان سب چیزوں سے کام لینا پڑتا ہے. میں تو ایک ذہن رکھتا ہوں کہ دیکھیں ایک شخص جب قیادت کرتا ہے نا تو اس کے اندر جو وقتی طور پر جو چیزیں زندگی گزارنے کے لیے درکار ہوتی ہے ان تمام صلاحیتوں سے اس کو آراستہ ہونا چاہیے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بہترین قسم کے شہ سوار بھی تھے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے تو گھوڑے کون چلاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے پیدل، تو ایک صحابی نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ سوار ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی سیٹ دے دیا. مطلب گھوڑا چلانے کی جو وہ ہے اختیار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں گھوڑے پر آگے بیٹھ سکتے تھے کہ جب چلانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہو. اس طرح اگر کوئی شخص آپ کے لیے اگلا سیٹ چھوڑ دیتا ہے تو آپ کے اندر بھی کیا ہے؟ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ گاڑی ڈرائیو کر سکے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے.
تو یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے آتا ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو ان فنون سے آراستہ کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بہرحال دفاعی امور میں حکومتی وقت کے ساتھ تعاون کرنا، حکومتی وقت کے ساتھ تعاون کرنا. اچھا یہ کیا ہے؟ انفرو دلیل خفافا وثقالا، اور بھی دلائل اس کے لیے آپ وہ کر سکتے ہیں، اپنے لیے تلاش کر سکتے ہیں. بنیادی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. لہذا اسلامی سیاست کے عملی پہلو کے اندر ایک تو ریاستی ذمہ داریاں ہوتی ہے اور ایک عوامی ذمہ داریاں ہوتی ہے. ریاستی ذمہ داریاں بھی آپ کو بتلا دی گئی اور دوسرے عوامی کیا ہے ذمہ داریاں بھی بتلا دی گئی. ٹھیک ہے. سب کے لیے بنیادی چیز لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق ہے. ٹھیک. اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دے دے مان لگا مان لگا رہا. خارجہ پالیسی. اب دیکھیں ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر صرف آپ تو نہیں ہے، اور میں نے عقل آپ کو بتلا دیا تھا کہ اسلام نے کافروں کو قبول کیا ہے لیکن کفر کو قبول نہیں کیا ہے. تو کافر بھی کہیں رہیں گے، آس پاس میں کوئی ملک ہوگا ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کسریٰ، قیصر، یہ ساری بڑی بڑی مملکتیں اس وقت بھی موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے ساتھ مراسلے کیے، خط و کتابت کی، ان کو دعوت دی، اپنے جو ہے صحابہ کرام کو ان کے پاس بھیجا. کسی نے دعوت قبول کی، کسی نے قبول نہیں کی، لیکن ایک نظام تھا، ایک نظام تھا خارجہ پالیسی کے لیے. کس کے لیے؟ خارجہ پالیسی کے لیے. مسیلمہ کذاب تھے، میرے خیال سے یا اسد وانسی تھے، ان میں سے کوئی ایک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قاصد بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفیروں کو قتل کرنا برا نہ سمجھا جاتا تو میں کیا کر دیتا؟ ان دونوں کو قتل کر دیتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے جو اس وقت کے قوانین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوانین کی پاسداری کی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو قاصد گئے تھے، ایک آدمی نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. تو مطلب جس قوم کے اندر دوسرے قوموں کے اصول و ضوابط کا لحاظ نہیں ہوتا تو پھر وہ قوم برقرار بھی نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. اس کے خلاف پوری دنیا کے اندر لاوا پکتا ہے اور ہر کوئی موقع تلاش کرنے کی اس میں ہوتا ہے. جیسے ان کو موقع ملتا ہے وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے افغانستان کی حکومت تھی تو ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ ان کے اوپر حملہ کیا گیا، بلکہ ان کے لیے پہلے ذہن سازی کی گئی اور ان کے اندر وہ کمیاں، کمزوریاں ان کے سر پر ڈال دی گئی جن کی وجہ سے وہ مجرم بنے. اور مجرم بن جانے کے بعد پھر ان کے خلاف 48 ممالک کا نیٹو افواج مرتب تشکیل دی گئی اور ان کے اوپر حملہ ہوا. وجہ خارجہ پالیسی. خارجہ پالیسی کے جو اس وقت کی ذمہ داریاں ہیں یا اصول ہے، ذمہ داری ڈال دی گئی، الزام ڈالا گیا کہ یہ ان اصولوں کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، یعنی ان اصولوں پر عمل نہیں کر رہے. وہی بہانہ بنا دیا اور ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ ان کے اوپر حملہ کر دیا. بہرحال خارجہ پالیسی ہماری کیا ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے اسلام کا جو نقطہ نظر ہے بالکل صاف ستھرا ہے. کسی بھی قسم کے یعنی آپ معذرت خانہ لب و لہجے کی کوئی ضرورت اس کے لیے نہیں. وہ کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ٹھیک ہے. ایک تو مساوات ہے کہ ہم اور آپ سب برابر ہیں، انسانی حقوق کے اعتبار سے ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ تعلق رکھیں گے، ہم آپ کے ساتھ تعلق رکھیں گے، تو اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی نہ کوئی ایسا کام تم کرو گے جو ہمارے نقصان کا باعث ہو اور نہ ایسا کوئی کام ہم کریں گے جو تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو. اگر ان اصولوں میں سے مثال کے طور پر اگر تم کسی ایسے کام کا ارتکاب کرتے ہو جو اسلامی ریاست کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے تو پھر قابل قبول نہیں ہے. ہم بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو تمہارے لیے کیا بنے؟ نقصان کا باعث بنے. اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب دیکھو یہاں اختیار نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. دیکھیں وَإِن جَنَحُوا
लिस्सल्म फजनह लहा वतवक्कल अल्लाह इला आखिरी। अब देखें, अगर कुफार आपके साथ कोई बैन अल-अक़वामी मुआहिदा करना चाहे और उस मुआहिदे के अंदर शरीयत की कोई मुखालफत लाजिम नहीं आ रही, तो फजनह लहा, उस मुआहिदे को कबूल करें। और ये नहीं कहा कि तुम यहाँ इख्तियार नहीं दिया वसल्लम को कि आप कबूल नहीं भी कर सकते, बल्कि डायरेक्ट अमर की सूरत में बतला दिया फजनह लहा, फिर उनकी क्या करो, उसको कबूल कर लो। क्यों? इसलिए कि इंसान इस्लाम का मंशा कभी भी जंग व जिदाल नहीं रहा। वसल्लम ने फरमाया ला ततमन्नौ लिक़ा अल-अदुव्वी, तुम कभी भी जंग मत मांगो, अल्लाह ताला से जंग मत मांगो, बल्कि सल्लल्लाहु अल-आफिया, अल्लाह से आफियत मांगो। अलबत्ता जब तुम्हारे ऊपर जंग मुसलत हो जाए तो फिर भागने की तुम्हें इजाज़त नहीं, फिर भागने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। समझ गए? लिहाजा इस्लाम का जो खारिजा ताल्लुकात या पॉलिसी है वो ला ज़रर वला ज़िरार फिल इस्लाम की ज़र्रीन उसूलों पर कायम है। हम भी अपने सरहदात, अपनी मुल्क तुम्हारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन तुम्हारा मुल्क भी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मुल्क भी हमारे ख़िलाफ़। अब हम कहते हैं ना, अफ़गानिस्तान के बारे में कहते हैं, पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे कि ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, और अफ़गानिस्तान वाले कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, और पाकिस्तान वाले इल्ज़ाम लगा रहे किसके ऊपर? इस तरह कल रूस का बयान आया कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश को सपोर्ट कर रहा है, यानी वहाँ के जो तख़रीबकार है उनका साथ दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ममालिक है ये दूसरे मुल्कों के अंदर सियासी मुदाखलत करते हैं। सियासी मुदाखलत की इजाज़त किसी को नहीं है, ला ज़रारा वला ज़िरारा फिल इस्लाम में। ठीक है, तो इस शरीयत ने इसको कबूल किया और यह हमारी खारिजा पॉलिसी है। लिहाजा अगर कोई खिलाफत वजूद में आती है, कोई इस्लामी हुकूमत बनती है, तो सिर्फ इस बिना पर कि फ़ना मुल्क काफिर है हम उनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, ये इस्लाम का फ़लसफ़ा नहीं है। ये इस्लाम का फ़लसफ़ा ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम ला यनहाकुम अन तबर्रूहुम, ये उसकी खबर है। तो भी मना नहीं कर रहा किससे? इस किस्म के कुफ़ार के साथ बैर अच्छाई और नेकी करने से। कौन से काफिर? लम युक़ातिलूकुम, जो तुम्हारे खिलाफ लड़ते नहीं हैं, वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम, तुम्हारे मुल्क के लिए किसी नुकसान के बायस नहीं बन रहे। तो ऐसे कुफ़ार के साथ अगर आप बिर करते हैं, नेकी करते हैं, तो ये अल्लाह तुम्हें इससे मना नहीं कर रहा, अल्लाह तुम्हें इससे मना नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर आज हमारे पास चीन है। चीन एक सोशलिस्ट ममलकत है, और मैंने आपको बताया सोशलिज़म इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ठीक है, ज़ाहिर है जब वो काफिर है तो वो सोशलिज़म की पैरवी करे या कैपिटलिज्म की पैरवी करे या फ्यूडलिज्म की पैरवी करे या कम्युनिज्म, कोई भी लाफिज कर ले अपने ऊपर, वो जाने, उनका काम जाने। क्योंकि जब उन्होंने खुदा का इनकार कर दिया तो बाकी तमाम निज़ाम उनके लिए क्या है? बराबर है। हमारा उसके साथ जो ताल्लुक़ होगा वो इस बिना पर होगा, ला ज़ररा वला ज़िरारा फिल इस्लाम। चीन की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। हम भी उनके साथ आहद करें कि भाई हमारी ज़मीन भी चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, तो ये शरअन दुरुस्त और जायज़ है। महज इस बिना पर बात करना कि चूँकि वो काफिर है हम उनके साथ कोई मुआहिदा नहीं करते, ये शरीयत का तकाज़ा नहीं है। समझ गए? लिहाजा ये हमारी खारिजा पॉलिसी हो गई। आखिर में मैंने माज़ूली की सूरतें बताई थी, खिलाफत की माज़ूली की, खलीफा को माज़ूल कैसे करेंगे वो बता दी थी ना। इस बारे में एक बात याद रख के, आज तहरीकें उठती है और मेरे ख्याल से कल मुफ्ती साहब ने एक बयान भी दिया जिसकी वजह से क्या है, काफ़ी इंतशार पैदा हुआ। मैंने देखा सुबह सुबह मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामली साहब रहमुल्लाह का एक बयान किसी ने पोस्ट किया था और लिखा था कि मुफ्ती उस्मानी साहब को बतला दिया जाए। अब ये देखें, ये हमारे अकाबिर हैं, लेकिन वो एक बात कह रहे हैं और ये और बात कह रहे हैं। ठीक है, इस बारे को समझो। बहुत सारे लोग हमारे ऊपर ये एतराज़ करते हैं कि भाई अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदात बिल्कुल एक दूसरे के करीब है, वहाँ के लोग भी मुसलमान और यहाँ के लोग भी मुसलमान। अब तक हमारे ऊपर यह एतराज़ था कि अजीब बात है कि यहाँ बॉर्डर के इस पार जिहाद है और इस पार जिहाद नहीं। कहते थे नहीं कहते थे? आज भी नेशनल पार्टी हमारे ऊपर यह एतराज़ करती है कि अजीब है कि भाई तुम यहाँ जिहाद के कायल नहीं हो, अफ़गानिस्तान के अंदर जिहाद के कायल हो। ख़ुद जो वहाँ के अफ़गान जो आज़ाद ख्याल है, रोशन ख्याल है, ये लिबरल लोग हैं, वो भी ये अब भी कहते हैं
کہ بھئی عجیب ہے کہ پاکستان کے اندر بھی تو کوئی اسلام نہیں، وہاں پر بھی ہمارے جیسے کہ اشرف غنی تھے، کرزئی تھے، اس جیسے حکمران پاکستان میں بھی ہے، تو پھر عجیب بات ہے کہ یہاں پر تو جہاد ہو اور وہاں پر جہاد جائز ہی نہ ہو۔ ہمارا فتویٰ ہے پاکستان کے اندر مسلح جدوجہد جائز نہیں، لیکن افغانستان کے لیے ہمارا یہ فتویٰ نہیں تھا۔ تو یہ اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس اعتراض کو سمجھیں۔ دیکھیں افغانستان کے اندر جنگ کا آغاز ہوا، اگر کسی نے فتویٰ دیا تو تب دیا تھا جب روس نے افغانستان کے اوپر قبضہ کر دیا تھا۔ اس وقت ہمارے اکابر کا فتویٰ سامنے آیا کہ افغانیوں کے اوپر روس کے خلاف جنگ فرض ہے، ہمارے اوپر نہیں۔ ہم نے پاکستانیوں کے لیے کبھی فتویٰ نہیں دیا کہ پاکستان کے اوپر لازم ہے کہ وہ افغانستان کا ساتھ دے کر کیا کرے، یا یہاں کے لوگ جا کر روس کے خلاف لڑے، لیکن ہم نے افغانستان کے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ چونکہ دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو چکا ہے، اور جب دشمن کسی ملک کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے تو پھر دفاعی بنیادوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، تو وہاں کے لوگوں کے اوپر ان کے لیے کیا تھا، جہاد فرض عین تھا، یا جہاد کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اگر پاکستانی نوجوانوں نے یا دیندار لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کی تو وہ ملکی سطح پر نہیں کی، انفرادی طور پر کی، ملکی سطح پر نہیں کی، بلکہ کیا پر کی، بلکہ ہماری جو جماعت جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اصول اس زمانے میں طے کیے تھے وہ یہی تھا کہ ہم طالبان کا سپورٹ کریں گے، اور جو سیاسی طور پر ہم سے ہو سکے ہم ان کا دفاع کریں گے، لیکن انفرادی طور پر چونکہ وہ الگ ملک ہے، ہم الگ ملک کے باشندے ہیں، انفرادی طور پر اگر کوئی شخص ان کے پاس جاتا ہے جائیں، لیکن جماعت اس بارے میں افرادی طاقت مہیا نہیں کرے گی، جماعت افرادی طاقت مہیا نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملک الگ ہے، ہمارا ملک الگ ہے، ان کے پالیسیاں الگ ہے، ہماری پالیسیاں الگ ہے، ہم کسی دوسرے ملک کی پالیسیوں کے اندر عمل دخل نہیں دینا چاہتے۔ گو اعتقاد کی بنا پر، ایک تہذیب کی بنا پر، مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے درد دکھ کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن جو پالیسیاں حکومت نے طے کرنی ہے وہ کام حکومت نے کرنا ہے، جو کام ہم سے ہو سکے وہ ہم کریں گے۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ ہمارے اصول ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے ملک کے اندر عمل دخل دینے کی کوئی کوشش نہ کرے، جو ایسا کرے گا وہ مجرم بنا قرار پائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ تو وہاں پر جو جہاد کا فتویٰ دیا گیا تھا روس کے حملے کے بعد دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر بعد میں جب افغانستان میں طالبان حکومت نافذ ہو گئی اور اس کے بعد جب امریکہ نے کیا کیا، حملہ کیا، تب بھی جہاد کا فتویٰ دیا تو وہ امریکہ کے خلاف تھا، افغانستان کے لوگوں کے خلاف نہیں تھا، افغانستان کے لوگوں کے خلاف نہیں تھا، کیونکہ وہاں اگر امریکہ میں امریکہ کے مفادات کے لیے کام کرنے والے افغانی بھی ملوث تھے تو اس صورت میں وہ امریکن قرار پائے۔ کیوں؟ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوا کرتا ہے نا، دشمن کو طاقت فراہم کرنے والا بھی دشمن کے صف میں شامل ہوتا ہے، لہذا اس وقت اگر امریکہ اس کے صف میں جو بھی کڑا تھا وہ ہمارے لیے دشمن کی حیثیت رکھتا تھا، اس وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ واجہات فرض ہے۔ ہمارے ملک کے پاکستان میں ٹھیک ہے نظام اسلامی نہیں ہے، نظام قانونی اعتبار سے تو اسلامی ہو سکتا ہے لیکن عملی طور پر نہیں ہے، لیکن یہاں کے حکمران مسلمان ہیں، یہاں کوئی بیرونی دشمن ہمارے اوپر مسلط نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارا یہ فیصلہ مسلح جدوجہد کا یا جہاد کا یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال تو یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے، اس خارجہ پالیسی کے مطابق اگر کوئی اسلامی حکومت بنتی ہے تو یہ اپنے لیے خارجہ پالیسی رکھے گی۔ چلے آج میرے خیال سے آپ کا جو ہے نا اسلامی ریاست کی تمام چیزیں ختم ہو گئی، کل سے ہم انشاءاللہ اسلامی جمہوریت پڑھیں گے۔